الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول خاتم الله النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عزیز طلباء کرام، پہلے بھی آپ کو کیا یعنی کہ یہ بات ہے کہ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، مہمانان رسول، اور آپ کو بہت بہت مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی تحصیل کے مراحل کی تکمیل کی یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی. الحمدللہ. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، چونکہ ہر سال ہی جب دورہ حدیث کے طلباء کرام کا یہ تکمیل کا مرحلہ آتا ہے تو یہ معافی کی جاتی ہے، اور حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدی محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس مبارک کے ایام بھی ہیں اور یونی کا فیض ہے. اس مناسبت سے پھر ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ مختصر سی محفل کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے ان دونوں شخصیات کا مختصر ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے وجود کا باعث ہے. حضرت سیدنا امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یا آپ کی عظمت اور فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. محدثین کرام کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان کی طرف اشارہ فرمایا، جیسا کہ احادیث میں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. میں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ان کی شان یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. اس سے اگلی آیت میں فرمایا وآخرین منہم لما یلاقوا بہم وهو العزیز الحکیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا بھی تزکیہ فرماتے ہیں، اور ان صحابہ کرام علیہ رضوان ان کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور ان کے علاوہ ایک اور جماعت بھی ہے جو ابھی آئی نہیں ہے، ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، تو ان کو بھی آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ تو صحابہ کرام کی خوش نصیب جماعت ہے جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ظاہری میں دیدار کیا اور یہ شرف صحبت حاصل کیا. تو بڑے سے بڑا شرف اور فضیلت بعد والوں کو وہ صحابیت کا مقام عطا نہیں ہو سکتا. لیکن فرمایا کہ ان کے بعد ایک اور جماعت بھی ہوگی جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرمائیں گے، ان کے دلوں کو پاک و صاف فرمائیں گے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام یہ جماعت جو ہمیں سعادت ملی ہم تو حاضر ہیں، وہ اور کون سی جماعت ہے جو ابھی آئی نہیں ہے لیکن آپ ان کو بھی فیضیاب فرما رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حاضرین کی جماعت کو دیکھا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حاضر تھے. آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دست انور رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میرا دین سریا ستارے پر چلا جائے، بلندیوں پر چلا جائے، لنالہ رجال منہم،
ان میں سے ایسے لوگ آئیں گے وہ دین کو وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی کے علاقے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے ایسی جماعت آئے گی، وہ خوش نصیب ہیں جن کا ذکر صاحب میں کیا گیا۔ اور محدثین نے فرمایا کہ اس کا مصداق حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک۔ سبحان اللہ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے فیض سے فیضیاب فرماتے ہیں۔ اور بعد میں اولیاء کاملین کے کشف سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کو اعزاز اور شرف حاصل ہے، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری سلطان الاولیاء امام الاولیاء ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے پہلے آپ کا زمانہ ہے۔ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں امامہ مقتدائے سنیہ، اماموں کے امام اور سنیوں کے مقتدا، بڑے بڑے امام، ان کے بھی آپ امام ہیں۔ یہ محدثین ہیں، سیاستہ والے سارے لے لیں 6 کے 6، تو یہ کئی واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ائمہ مجتہدین میں دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ شاگرد ہیں قاضی ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے آپ امام اعظم ہیں، یہ سارے اماموں کے آپ امام اور ان کے استاد اور ان کے شیخ ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ وہ چونکہ مخصوص تذکرہ ہے اور آپ حضرات یہ باتیں جانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں صحابی رسول سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آج مزارات پہ حاضر ہونا یہ کوئی بریلویوں کا طریقہ نہیں، جیسے کہ آج یہ بات کہی جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات بھی مزارات پہ حاضر ہوتے تھے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی ہیں، غلام ہیں، بکتے بکاتے آئے اور محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، اور داتا علی حجویری سادات میں سے ہیں، وہ ان کا اپنا سردار قرار دے رہے ہیں، وہ ان کے مزار پر فیض لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کے غلام ہے، غلامی کا شرط کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب حضرت بلال کو بلاتے ہیں تو سیدنا بلال کہہ کر بلاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ نسبت ہے کہ غلاموں کو بھی امام اور سردار بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، اور وہاں میں سو گیا، نیند آ گئی، اور خواب میں روحانی آنکھیں کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں باب بنی شیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بوڑھے شخص ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، اور سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا، اپنی گود میں بغل میں اٹھایا ہوا ہے، ان کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چل رہے ہیں۔ تو حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا، میرے دل میں خواب کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ کون خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ شرف، یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امام المسلمین کا لقب دے رہے ہیں۔ حضرت سیدی داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ آپ خواب سے بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ 2 چیزیں میں نے دیکھی۔ ایک تو یہ کہ حضرت سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا لباس سفید ہے، تو میں نے یہ تعبیر نکالی کہ جیسا آپ کا لباس سفید ہے تو آپ نے فقہ کا جو مذہب پیش کیا وہ بھی بے داغ ہے، لباس پہ داغ نہیں تو آپ کا مسلک بھی بے داغ ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ تعبیر نکالی، امام اعظم خود نہیں چل رہے، ان کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے۔ آپ جو فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں یہ خود بیان نہیں کرتے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فیضان ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، علامہ عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شیخ سید علی غواص وہ شیخ اصحاب کشف تھے، نظام الشریعۃ الکبریٰ میں لکھا کہ مجتہد کا مقام تو بڑا بلند ہے، ایک عام ولی بھی
اس کو یہ مقام اور شرف حاصل ہوتا ہے کہ بیداری میں رسول اللہ علیہ السلام اس کو فیضیاب فرماتے ہیں۔ میں کہ مجتہدین کا مقام تو یہ ہے کہ جتنے بھی مجتہدین ہیں، یہ چاروں ائمہ، سب کو یہ شان حاصل ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن و سنت سے جو مسئلہ اخذ کریں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ مسئلہ اخذ کیا، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں میں اپنی فقہ میں درج کر دوں، وہاں سے اجازت ملتی ہے تو وہ اپنی فقہ میں درج کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت سیدی امام اعظم کا ہی فیض ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور وہ شریعت مطالعہ مدبر ہو کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور دوسرا سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخصیت ہیں، امام اعظم کا فیض انہوں نے تقسیم کیا، اور پھر آپ نے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی شروع کیا۔ جیسا پاکستان میں تشریف لائے، پہلے جشن میلاد النبی جلوس نکالنے کا رواج نہیں تھا، آپ نے شروع کیا، اور پھر یوم رضا شروع کیا، اور پھر یہ سلسلہ پھیلتا گیا، اور اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام، اور وہابیوں نے دیوبندی کی کتابوں میں ان کے عالموں نے اس کو پھر درود لائل پوری درود کا نام دے دیا۔ اس طرح یہ تو ان کا الزام ہے، ورنہ یہ کوئی لائل پوری درود نہیں، یہ تو ان کی خوش قسمتی کہ ان کی طرف درود کی نسبت کی جا رہی ہے۔ تو آپ کے دور میں وہاں فیصل آباد لائل پور تھا، دھوبی گھاٹ کے اندر، اسی جگہ یا کسی اور جگہ انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا وہابیوں نے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات پر اعتراضات کیے۔ پھر آپ نے اس کے جواب میں دھوبی گھاٹ کے اندر بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جب نام رکھنے کا مرحلہ ہے، اس جلسے کو نام کیا دیں، جلسوں کا عنوان ہوتا ہے، تو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس کا نام ہم کانفرنس نہیں رکھیں گے، یہ بھی رکھ سکتے ہیں امام اعظم کانفرنس، میں کہ اس کا نام رکھیں گے عرس امام اعظم، تاکہ وہابی کو بد مطلب ہمارے کام سے بھی جلے اور نام سے بھی جلے، یہ نام ہی ان کو جلا دے گا، اور اس کے نام سے وہ جلتے ہیں اور ہمارے کام سے بھی جلیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، آپ کا مثال کسی طریقے ہو، اور پھر آپ اکٹھا ہی اس سے امام اعظم اور سے محدث اعظم، صرف فیصل آباد میں نہیں بہت سی جگہوں میں اس نسبت سے عرس پاک منایا جاتا ہے۔ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان آپ نے تقسیم کیا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سلسلہ کے بڑے بزرگ اعلیٰ حضرت اشرفی سید علی حسین شاہ صاحب قدس سر العزیز، شاہ علی حسین کا مکمل نام، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور دونوں شخصیات ایک دوسرے کا کو احترام کرتے تھے، وہ آپ یہاں تشریف لاتے، آپ ان کے پاس، سبحان اللہ۔ یہ وہاں سے بھی آپ کو حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو فیض ملا۔ دور طالب علمی میں وہ تشریف لائے، اور بزرگ صاحب نظر ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا، اپنی اس دور طالب علمی میں اپنی خلافت سے بھی سرفراز فرمایا، خلافت اجازت عطا فرمائی۔ اور پھر سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھو، آج کل تو القابات کی بھرمار ہے، اور جو جس کے دل میں لقب دے دیتا ہے، لیکن آپ کو یہ القابات خاندان اعلیٰ حضرت سے ملے، حالانکہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے دیدار نہیں کیا، اس کے بعد آپ حاضر ہوئے، آپ کے شہزادوں سے فیض حاصل کیا، اور آپ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو عقیدت تھی، سید ایوب علی رضوی وہ بڑے اعلیٰ رحمۃ اللہ کے پاس سے نعت شریف پڑھتے تھے، اور ان کا مزار میانی قبرستان لاہور میں ہے، جہاں غازی الدین شہید رحمۃ اللہ جس قبرستان میں وہیں ان کا مزار ہے، اور انہوں نے آخری پر اپنا زمانہ محدث اعظم پاکستان کے پاس ہی گزارا۔ تو ان کو سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شاہ صاحب آپ نے حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کیا ہے تو میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، اور وہ ایک نیکی مجھے عطا کر دیں، یہ عقیدت کا عالم تھا۔ لیکن حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو لقب دیا نائب اعلیٰ حضرت، یہ کوئی معمولی لقب نہیں، اپنے اشعار میں بھی اس کا ذکر کیا، اور اپنے رسالے میں بھی لکھا نائب اعلیٰ حضرت۔ اور محدث اعظم پاکستان آپ کو لقب دیا گیا، یہ وقت کے بڑے بڑے اکابر نے لقب دیا، یہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، اور جہاں ان کا سلسلہ بیعت ہے، حضور غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جب وہ تشریف لائے جامعہ رضویہ میں، تو ایک مشہور مورخ ہیں کلیم الدین، انہوں نے لاہور کی تاریخ لکھی، مورخ لاہور کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، تو آپ نے حدیث میں کوئی کتاب تو نہیں لکھی؟ عموماً محدثین کی کتابیں ہوتی ہیں، حالانکہ محدث کے لیے تو نہیں کہ کتاب لکھے، گرچہ آپ کی وہ کچھ حواشی تعلیقات وغیرہ ہیں آپ کے قلم باغ سے لکھے ہوئے۔ غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ انہوں نے حدیث میں کتاب نہیں لکھی، لیکن انہوں نے سینکڑوں محدث تیار کر دیے، لہٰذا وہ بچا محدث اعظم پاکستان۔ بڑے بڑے محدث جن کی حدیث میں کتابیں بھی ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ یہاں پاکستان میں جس طرح علامہ فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح بھی کی ہے، اور علامہ غلام رسول رضوی ہمارے ساتھ محترم بھی، انہوں نے تفہیم البخاری کے نام سے 11 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور انڈیا میں شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے جب صحیح بخاری کی شرح بھی کی، اور صدر الشریعہ کے بھی وہ شاگرد ہیں، صدر الشریعہ کے وہ آخری شاگردوں میں ہیں، اور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی، اور آپ سے فتویٰ نویسی کی مشق بھی انہوں نے حاصل کی، اپنی کتاب میں ساروں نے تذکرہ کیا۔ تو علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا باقاعدہ آپ کے مقالات شارح بخاری کے نام سے 2 جلدیں لائبریری میں بھی ہیں، اس میں پورا ان کا مقالہ ہے۔ اسی عنوان پہ آپ نے لکھا کہ آپ واقعی محدث اعظم پاکستان، کسی نے سوال کیا اور آپ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ محدث اعظم پاکستان، اور پھر آپ نے یہ بات لکھی، فرمایا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جلال والے تھے، اور کئی طلباء آپ کے پاس حاضر ہوتے تعلیم کے لیے، لیکن آپ کا جلال برداشت نہیں کر پاتے تھے، چلے جاتے۔ لیکن جب محدث اعظم پاکستان آپ کے پاس پہنچتے تو ان کا جلال جمال میں بدل جاتا تھا۔ صدر الشریعہ کو جو محدث اعظم رحمۃ اللہ سے محبت اور پیار تھی، اور صدر الشریعہ سے آپ کو اپنے استاد سے جو عقیدت تھی، تو شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ علم فقہ والا فیضان آپ کے سینے میں انڈیل دیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو صدر الشریعہ پر اعتماد تھا، اور بخاری شریف کی صورت میں آج وہ فیضان موجود ہے کہ انہوں نے اپنا فیضان محدث اعظم کے سینے میں منتقل کر دیا۔ جب آپ یہاں سے پڑھنے کے لیے بریلی شریف حاضر ہوئے، شہزادگان حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند سے تعلیم حاصل کی، اور پھر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا، ان کے حکم کے مطابق آپ صدر الشریعہ کے ساتھ اجمیر شریف چلے گئے، قریباً 6 یا 7 سال کا عرصہ، یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے بھی یہاں 9 سال کا عرصہ مکمل کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 9 سال کے عرصے میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے تنظیم المدارس کا نصاب، اور تنظیم المدارس کا نصاب وہ نصاب ہے کہ جو پرانا نصاب تھا اس میں بہت ساری کتابیں نکال دی گئی ہیں۔ پھر تنظیم المدارس کا جو نصاب ہے وہ بھی ہم مکمل نہیں پڑھ سکتے، لیکن حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں وہ پرانا مکمل نصاب بھی پڑھا، اور اس سے زائد بھی کئی بڑی بڑی کتابیں صدر الشریعہ سے پڑھیں، اور عالم یہ تھا کہ عصر کے بعد بھی صدر الشریعہ سیر کے لیے تشریف لے جاتے، تو حضرت محدث اعظم ساتھ ہی ہوتے، سب جاری ہے، رات کو پڑھ رہے ہیں، تو دن رات انہوں نے شب و روز محنت کی، اور پھر یہ مقام حاصل کیا کہ خود مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ جو آپ کے شیخ بھی ہیں، حجت الاسلام مفتی اعظم ہند یہ آپ کے شیوخ میں سے ہیں، اور آپ ان کی غلامی پہ فخر محسوس کرتے تھے، مگر یہ ان کی شفقت تھی۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو رسالہ ماہنامہ نوری کے جو محدث اعظم کے وصال پہ شائع ہوا، حضور مفتی اعظم ہند کا وصال تو بعد میں ہوا، ان کی 100 سال کے قریب عمر تھی، اور مجھے بھی یاد ہے جب آپ کا وصال ہوا، اور یہ اسی صدی کے ابتدا میں بجا طور پر وہ اس صدی کے مجدد کہلانے کے حقدار ہیں، اور ان میں یہ علامات بھی پائی جاتی تھی۔ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ وہ اس رسالے میں لکھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وقت تھا مولانا سردار احمد میرے پاس پڑھنے آئے تھے، لیکن آج وہ اس مقام پہ تھے، میرا حق بنتا تھا میں ان سے، یعنی یہ شفقت ہم کی، یہ نہیں کہ وہ ہم بڑھا رہے ہیں، وہ خود شفقت فرما رہے ہیں اپنے شاگرد پہ، یہ اور پھر شفقت ان کی دیکھو،
حضور سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت تھی سلسلہ چشتیہ میں، سیدنا شاہ سعد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر سلسلہ قادریہ رضویہ میں حضور حجت الاسلام سے بیعت کی، دونوں سے فیض حاصل کیا۔ سیدنا شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو وصال سے پہلے انہوں نے باقاعدہ اس کے تار ہوتے تھے، جیسے آج کل تو فون کرتے ہیں، تار کے ذریعے بڑی جلدی پیغام پہنچ جاتا تھا، تار بھیج کر آپ کو بلوایا اور پھر وصیت کی کہ میرا جنازہ پڑھانا۔ آپ تشریف لے کے حاضر ہوئے اور پھر آپ کا انتقال ہوا، جنازہ آپ نے پڑھایا۔ اور بریلی شریف جب حجت الاسلام کا انتقال ہوا اس وقت بڑی بڑی شخصیات تھیں، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے محدث اعظم کے شیخ اپنا مفتی اعظم ہند بھی تھے، صدر الشریعہ محدث اعظم کے استاد بھی تھے، صدر الفاضل تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، لیکن حجت الاسلام وصیت کی میرا جنازہ مولانا سردار نے پڑھا۔ سبحان یہ اللہ۔ بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیات کی موجودگی میں وہ وصیت کر رہے ہیں اور پھر ان کی وصیت کے مطابق آپ نے نماز جنازہ پڑھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دو ولیوں کا میں نے جنازہ پڑھایا، سیدنا شاہ سعد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ۔ شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ حدیث پڑھاتے، پھر آپ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے دور دراز سے افغانستان یہ وہ دور دراز سے ملکوں سے لوگ طلبہ آتے اور انہوں نے کئی بار دور حدیث پڑھا ہوتا، کئی بار دیوبندی وغیرہ بہت سے بڑے بڑے دیوبندی کے عالم وہ آپ کے پاس آئے اور پھر اسی آپ کے رنگ میں ہی رنگے گئے، جیسا ہمارے بھی استاد علامہ غلام رسول رضوی جو بڑے منطقی فلسفی اور علم کے شہنشاہ تھے، اسی طرح علامہ منظور احمد جنڈا والی، یہ سارے آپ کے بھی اساتذہ میں داخل ہیں، زبیر شاہ، یہ بڑے بڑے منطقی فلسفی علماء جو منطقوں سے سارا پڑھا تھا لیکن محدث اعظم کی بارگاہ میں آئے تو اللہ نے ان کو یہ شان عطا کر دی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی بریلی شریف جب آپ پڑھاتے تھے تو کئی جگہ سے طلباء تھے، تو افغانستان سے کچھ طالب علم آئے تو انہوں نے 5 مرتبہ دور حدیث پڑھا ہوا، 5 مرتبہ دور حدیث پڑھنے کے بعد وہاں آئے اور وہ اسی دیوبندی مسلک کے تھے اور محدث اعظم رحمۃ اللہ کی یہ شان تھی کہ آپ نے زندگی بھر کسی بد مذہب سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن جس سے ملایا پھر وہ بد مذہب نہیں رہا، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں ملایا، ہاں جس سے ملایا وہ پھر بد مذہب نہیں رہا۔ تو وہ بھی آپ سے دورہ پڑھنے آئے تو فرماتے کہ ہم بھی پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے، پھر وہ سوال کرتے، وہ دیوبندیوں سے جو ذہن میں تھے وہ روزانہ سوال کرتے، آپ فراخ دلی سے جواب دیتے اور پھر وقت آیا کہ ان کے سوالات ختم ہو گئے، ان کا دل پاک صاف ہو گیا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کئی جگہ دورہ پڑھا بڑے بڑے علماء سے اور یہاں بھی آ کر دورہ میں شریک ہوئے، بتاؤ کیا فرق محسوس ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ عبد الوہاب نام تھا، وہ خانی طالب علم بڑا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے کئی جگہ دورہ پڑھا اور کسی لفظ پر کوئی بات ہوتی تھی، کوئی نقطے ملتے تھے، لیکن یہاں تو ایک لفظ پہ دریا ہمیں نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ منظور جنڈا والے جن کے پورے پاکستان میں شاگرد ہیں اور آپ کے بھی اساتذہ کے سارے جس طرف سے بھی چلے جائیں وہ استاد بنیں گے، وہ بھی اسی طرح تھے، دیوبندی سے پڑھے، وہ کہتے ہیں میں نے وہ خود بتاتے ہیں میں نے 100 سوال تیار کیے ہوئے تھے، تو روزانہ میں 1-2 سوال پیش کرتا، آپ جواب دیتے، پھر سوال میرے ختم، میں کہ اور سوال کرو، میں نے کہا بس، وہ بھی پھر آپ کے عقیدت مند تھے، یہ ان کو شان تھی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو قرب تھا، مقام حضوری تھا، داتا علی اجمیری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو قرب تھا۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے، اس وقت اخبارات میں یہ آیا، علی احمد لاہور کا تھا وہابیوں کا مولوی، اس نے اخبارات میں یہ شائع کیا اور یہ کہا کہ داتا صاحب کا مزار یہاں نہیں ہے، اس نے کہا مجھے پتا ہے شاہی قلعہ میں جس جگہ آپ کی خبر ہے میں وہاں انگلی لا کر بتا سکتا ہوں، اپنا کیسے بتا رہے ہیں، اولیاء کا انکار کر رہے ہیں، تو کہا مجھے پتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات پڑھی اس کا مقصد تھا لوگ اس طرح پھسل جائیں گے، یہاں دربار پہ نہیں آئیں گے، مزار سے ہٹ جائیں گے، پھر آپ نے اس کا جواب شائع کیا، آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا مزار یہاں نہیں ہے، آپ کی خبر یہاں نہیں ہے اور شاہی قلعہ میں ہے، تو آ جاؤ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی قبر مبارک پہ، روضہ عنبر پہ، میں بھی حاضر ہوتا ہوں، آپ بھی آ جاؤ، اور انشاءاللہ عزیز میں عرض کروں گا حضور داتا علی اجمیری قبر سے کھڑے ہو کر بتائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو ایک بات تھی آپ نے کہہ دی، وقت گزر گیا، اس کو آنے کی ہمت کیا ہونی تھی، نہ وہ آیا۔ آپ لاہور کیونکہ ہر مائی آپ پابندی سے آتے تھے، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی بات ہوتی آپ فوراً داتا علی اجمیری یاد ہوتے، اور داتا علی اجمیری سے آپ کی جو بالمشافہ ملاقاتیں وہ بھی لوگوں نے دیکھی، ایسے واقعات بھی ہیں۔ تو وہاں جب آپ تشریف لائے حاضر ہوئے
سید ابوالبرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ والد کے خلفاء میں سے بھی ہیں. تو انہوں نے عرض کیا مولانا آپ نے یہ کیا کیا، اتنی بڑی بات آپ نے لکھ دی. اگر وہ آ جاتا تو شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ مولانا آپ نے اتنی بڑی بات لکھ دی ہے، تو اگر وہ مولوی آ جاتا تو آپ کیا کرتے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا شاہ صاحب میں نے خود نہیں کہا تھا، صاحب سبحان اللہ. بات نہیں کی، میری کیا ہمت میں یہ بات. بہرحال ان کی یہ محفل ہے اور انہیں کا ذکر ہے، اور مجھے بھی انہیں سے فیض ہے، اور علم حدیث کی سمجھی کئی واسطوں سے انہیں سے حاصل ہے. ہمارے استاد گرامی علامہ غلام سلیمی رحمۃ اللہ شارح بخاری، ان سے بھی میں نے پڑھا. اور یہ وہ شخصیت ہے شیخ القرآن علامہ عبدالقادری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو علم کا بادشاہ کہتے ہیں. منطق فلسفہ کو ان کو کتابیں سے زبانیں یاد تھی، یعنی یہ ہے نا مقامات حریری فلاں فلاں عربی متن ان کو یاد تھے، وہ لکھنے کے بھی قائل نہیں تھے. وہ بھی دیوبندی سے پڑھے ہوئے تھے، پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے. تو بہرحال وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں. اور پھر جن سے مکمل دورہ پڑا علامہ غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی سند حدیث مجھے حاصل ہے. وہ بھی حضور سیدی محمد شاہ اعظم کے شاگرد ہیں. علامہ جلال الدین شاہ صاحب جو بکی والے تھے ان کے بھی شاگرد، اور خود علامہ جلال الدین شاہ صاحب جو بکی والے، یہ عرفان شاہ یا ان کے جو والد گرامی تھے جن کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی حضرت محمد شاہ اعظم کے شاگرد تھے. اور بریلی شریف میں انہوں نے دورہ پڑا تھا. اور وہ بھی ایک چلو واقعہ آگے چھوٹا سا، وہ آپ کو سنایا بھی ہے کئی بار. تو وہ فرماتے ہیں حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب نبینا تھے، لیکن ان کو بھی ایسی کتابیں یاد، سبحان اللہ. ناب کے وہ بڑے ماہر تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب بریلی شریف ہم پڑھتے تھے تو سماع موتا کا مسئلہ تھا، اور ان کے پیر و مرشد تھے کیلیاں والی سرکار ہے یہاں سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے بھی ان کو کہا اس سلسلہ میں آپ سے بات کرو. تو فرمایا کہ میں نے سماع موتا مرنے کے بعد سنتے ہیں. تو آپ شرط کیا پڑھنے کے دوران کوئی دلائل بیان کریں. تو آپ نے دلائل دیے قرآن و سنت سے، بڑے دلائل پیش کیے. عرض کیا حضور دلائل تو ٹھیک ہیں سمجھا رہی ہے، لیکن حال سے بھی ذرا سمجھا دیں. یہ تو کال کی بات ہے نا، ایک کال کی ایک حال کی بات. تو آپ ذرا حال سے بھی سمجھا دیں. آپ مسکرا پڑے. تو میں شاہ صاحب اپنے وقت پہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. یعنی یہی بات کہی، اور آپ کا جلال بھی تھا. میں اس کے بعد نہ مجھے کچھ کہنے کی ہمت ہوئی نہ کوئی بات ہوئی. بات ختم ہو گئی، آپ ادھر تشریف لے آئے، وقت گزر گیا، سالوں گزر گیا، آپ کا وصال ہوا. آپ کے وصال پاک کے 6 ماہ بعد میں آپ کے مزار پہ حاضر ہوا، اور وہاں جا کے میں بیٹھا، حاضری دی. برزخ میں آپ میرے سامنے تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا شاہ صاحب یاد کرو بریلی شریف میں جو سوال کیا تھا اس کا یہ جواب ہے. سنتے ہیں قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں تو اس کا یہ جواب آج ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ بزرگوں کا ذکر، اور انہوں نے ہمیں اعلیٰ رحمۃ اللہ کے فیض دیا، اور یہی آج ہمارے لیے نجات کا ایک ذریعہ بھی ہے. کیونکہ اعلیٰ رحمۃ اللہ نے جو مسلک صحیح سچا بیان کیا، اور آج کا جو فتن دور ہے مختلف نظریات سامنے آ رہے ہیں، ہر کوئی متحد ہے، اپنی اپنی باتیں کی جا رہی ہیں. اس دور میں سیدھی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کے نظریات، آپ کے افکار وہ کوئی الگ نہیں ہیں، وہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے انہیں حاصل کیے بزرگوں کے واسطے سے. وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. تو یہ اب ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر دعا ہوگا.